اسٹیبلشمنٹ کا بےدی لنکا ڈھائے، یہ کون ہے، کیسے اس نے لنکا ڈھائی ہے، یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ پنجاب پولیس نے امریکہ کو شکایت لگائی ہے، لیکن کس کی؟ حافظ نعیم الرحمان نے امیر جماعت اسلامی کا حلف اٹھایا اور حلف اٹھاتے ہی بڑی تحریک کا اعلان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام فاروق وڑائچر، آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں سب سے پہلے یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا بےدی لنکا ڈھائے، یہ کون ہے، کیسے اس نے لنکا ڈھائی ہے، یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ پنجاب پولیس نے امریکہ کو شکایت لگائی ہے، لیکن کس کی؟ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کی۔ حافظ نعیم الرحمان نے امیر جماعت اسلامی کا حلف اٹھایا اور حلف اٹھاتے ہی بڑی تحریک کا اعلان کر دیا۔ وہاں پر کیا ہوا؟ اس حلف کی تقریب میں کچھ ایسی چیزیں جو شاید میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی، وہ ساری باتیں آج کے ویلاگ میں ہم رکھیں گے۔ سب سے پہلے پنجاب پولیس نے امریکہ کو شکایت لگائی ہے، اور یہ بڑی دلچسپ ہے۔ شاید یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہو، اس سے پہلے نہیں ہوا کہ اس طرح سے کسی صوبائی ادارے نے اور اس کے ایک آفیسر نے امریکہ کو شکایت لگائی ہو۔ اس سے پہلے تو آپ نے سنا ہوگا وزیر اعظم نے خط لکھا، وزارت خارجہ کی طرف سے خط لکھا، لیکن یہ خط بڑا دلچسپ ہے۔ 3 صفحات کا یہ خط ہے، اور یہ خط لکھا ہے جو پنجاب پولیس کے آفیسر ہیں ڈاکٹر انوش مسعود، انہوں نے لکھا ہے۔ اور یہ شکایت کس کی لگائی ہے؟ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل، ڈاکٹر شہباز گل، ترجمان رہے ہیں وفاقی حکومت کے اور پنجاب حکومت کے، تو آج کل وہ اپنے ویلاگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو انوش مسعود ہیں، ان کی تصویر لگا کے ان کے متعلق ایک ویلاگ کیا، جس کے اوپر یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ہے۔ پہلے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف بھی اگر آپ کچھ کہہ دیں تو نہ تو پاکستان میں کوئی ڈیفیمیشن کا جو ہے کوئی آگے بڑھتے ہیں نتائج ملتے ہیں، آپ کسی کو نوٹس بھیج دیں، عدالت بھی بلا لے، کچھ خیر نہیں ہوتا اس طرح کے جو ہم معاملات میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ اپنی جگہ پہ ایک دلچسپ روایت ہے کہ کسی آفیسر نے یہ کوشش کی ہے، اور کوشش بھی ایسی کی ہے کہ مختلف اس حوالے سے جو سارے پہلو ہیں ان کو کور کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پنجاب پولیس کی شہباز گل کے خلاف امریکی قونصل خانے میں شکایت دائر۔ ڈاکٹر انوش اور پنجاب پولیس کے خلاف ٹویٹ کر کے شہباز گل نے مذہبی رنگ دیا، یہ وہ اپنے مندرجات بیان کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس نے شہباز گل کے خلاف امریکی قونصل خانے میں شکایت دائر کر دی۔ پنجاب پولیس نے شہباز گل کے خلاف SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش سے متعلق ٹویٹ کرنے پر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے نام درخواست دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا کہ شہباز گل ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر انوش اور پنجاب پولیس کے خلاف ٹویٹ کر کے شہباز گل نے مذہبی رنگ دیا۔ ڈاکٹر انوش اس وقت 9 مئی کی انکوائریاں کر رہی ہیں۔ شہباز گل اس وقت امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو خیر مختصر بتا دیتا ہوں کہ 3 صفحات کا ایک خط ہے، اور انہوں نے امریکہ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کا ایک شہری ہے، وہ ہمارے ادارے کے بارے میں ہم لوگوں کی تصویریں لگا رہا ہے، ہمارے ادارے کے بارے میں کہہ رہا ہے، جو اس کا دل میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آزادی ہے، لیکن اس کہنے کے اوپر ہماری جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کہنے کی وجہ سے ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کی جو نیک نامی ہے وہ بد نامی میں شمار ہوگی، اور یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کا ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو آیا اگر کوئی شخص پاکستان میں بیٹھے اور وہ امریکی ہو، اور پاکستان میں بیٹھ کے وہ امریکہ کو برا بلا کہے، امریکہ کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرے، تو کیا آپ تب بھی چپ ہو کے خاموش ہو کے دیکھتے رہیں گے؟ یعنی یہ وہ امریکہ سے پوچھ رہی ہیں۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک دلچسپ معاملہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ شخصی آزادی کا قائل ہے۔ وہاں پر خود جب ہمیں جانا ہوا تو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے باہر بھی لوگ کھڑے ہو کے اپنی مرضی سے اونچی آواز میں لاؤڈ سپیکر میں گانے گا رہے ہیں، اور وہاں پہ انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے وہاں پہ معاملات ہو سکتے ہیں، اور امریکہ کے جو قوانین ہیں وہ بڑی حد تک آزادی دیتے ہیں۔ لیکن یہ اپنی جگہ پہ ایک دلچسپ سوال ہے کہ کیا یہ جو کمپیریزن انہوں نے کیا کہ ایک بندہ وہاں کا شہری ہے، کیونکہ اس وقت شہباز گل جو ہے امریکی شہری بھی ہیں، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے اگر پاکستانی اداروں کے بارے میں بات کریں گے، تو کیا پھر امریکہ یہ حق کسی امریکی شہری کو یا پاکستانی شہری کو بھی دیتا ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے ان کے اداروں کے خلاف جو دل میں آئے وہ کرتا رہے؟ تو یہ ایک معاملہ ہوا ہے، اور میرے لیے بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اس طرح سے پنجاب پولیس آگے بڑھی ہے۔ اچھا، جو میں نے کہا تھا نا اسٹیبلشمنٹ کا بےدی لنکا ڈھائے، وہ خبر یہ ہے کہ جو کرنل ہاشم ڈوگر صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوا کرتے تھے، وزیر داخلہ بنے پنجاب حکومت کے، پھر یہ جب 9 مئی وغیرہ کا معاملہ ہوا تو پریس کانفرنس کی، اور پھر یہ IPP میں چلے گئے، استحکام پاکستان پارٹی میں۔
جس کو جہانگیر ترین صاحب لیڈ کر رہے تھے. صدر تھے اس کے علیم خان صاحب. پھر الیکشن ہوا, جہانگیر ترین 2 حلقوں سے ہار گئے, انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی, سیاست سے کنارہ کشی کر لی. اس پارٹی کے یہ اطلاعات کے اہم عہدیدار ہیں, مرکزی رہنما ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے ٹویٹ میں اپنے کہ اپنی ہی جماعت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی پی پی جیسا ناکام پروجیکٹ ماضی میں کبھی بھی لانچ نہیں کیا گیا. اب جب یہ انہوں نے کہا نا پروجیکٹ, لانچ, یہ 2 لفظ ایسے ہیں جس سے صاف وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ پارٹی کہاں سے آئی, کیسے آئی. یہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن اتنی کلیئرٹی سے خود ان کے اپنے لوگ کہنا شروع ہو گئے. بے شمار سیاسی خاندانوں کو برباد کر دیا گیا. ٹویٹ تو مختصر ہے. اور اب جو ڈوگر صاحب ہیں ان کے بڑے قریبی روابط ہیں. مجھے یاد ہے جب یہ وزیر داخلہ پنجاب بھی تھے تب بھی جس طرح شہباز گل ہیں, ان کے لیے انہوں نے اداروں سے بات کر کے کچھ آسانیاں کروائی تھیں جو وہ خود بتاتے بھی رہے ہیں. اور اسی طرح ان کے چونکہ خود وہ جو ان کی ایجنسی ہے خفیہ ایجنسی پاک فوج کی, اس کے لیے سرو کرتے رہے ہیں, کرنل رہے ہیں, لیکن ان کو بڑے کامیاب آپریشن ان کے نام تھے. اور اسی وجہ سے پاک فوج نے ان کو کچھ زمینیں بھی دیں جو انعام کے طور پہ آپ کو دی جاتی ہیں. تو کرنل ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں بڑے تگڑے وزیر رہے, لیکن ہوا یہ کہ جب یہ وزیر تھے ان کی اپنی جماعت نے ان کے اوپر جتنی گولہ باری کی ہے شاید ہی کسی کے بارے میں کی ہو. اچھا خیر, یہ پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا, یہ ادھر چلے گئے. آئی پی پی جس طرح بنی, جس طرح لوگ اس میں گئے, لیکن آئی پی پی کو 3-4 سیٹیں ملی, اور وہ سیٹیں بھی کیسے ملی یہ بھی سب کے سامنے ہیں. بہت سی باتیں ایسے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ آئی پی پی جو ہے یہ اگلی حکومت میں اس کا بڑا اہم کردار ہوگا. اس وقت شاید ایک وزیر ہیں عبدالعلیم خان صاحب, رکن قومی اسمبلی آئی پی پی کے, اور وہ وزیر ہیں. اب دیکھیں نا, جو پارٹی کو شروع کرنے والے ہیں, اگر وہی جو چیئرمین یا چیئرپرسن یا لیڈر جو ہے جہانگیر ترین, اگر وہی انہوں نے کنارہ کشی کر لی تو اس کا مطلب یہی ہے یہ ہوئی. پھر 2 سازشیں گوان اس میں تھیں, وہ کہیں نظر نہیں آتیں. لاہور کی تنظیم کیا ہے, پنجاب کی تنظیم کیا ہے, کچھ عطا پتہ نہیں ہے. اور کرنل ہاشم ڈوگر صاحب جو اندر کے آدمی ہیں, ایک زمانے میں یہ بھی تھا کہ ان کو شاید نگران وزیر داخلہ بنا دیا جائے, لیکن پھر پتہ چلا کسی نے انٹروین کیا, کسی نے جا کے کہا, رکوایا. انہی کے ضلع سے ایک اہم آدمی جو سر دشمن کے قریب ہیں رہنما, وہ گئے, اور اب پھر یہ گھر کا بیدی جو ہے انہوں نے لنکا ڈھا دیا. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. کل مغرب کے بعد حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جو ہے حلف برداری کی تقریب تھی منصورہ میں, مسجد کے سامنے جو سبزہ زار ہے اس میں. لیکن میں جب وہاں پہنچا ہوں تو گاڑی باہر کھڑا کرنی پڑی ہے کیونکہ اندر رش بہت زیادہ تھا, گاڑیاں اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو اندر پیدل چل کے جب جانا پڑا تو ایک جمع غفیر ملا, اور جو حافظ نعیم الرحمان صاحب سے جب ان کا اوتھ ہوا تو وہ اوتھ پڑھتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے. اب کئی دوستوں نے پوچھا یار یہ آپ دیدہ, کیونکہ باقی پارٹیز میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی میں آج صدر بن گیا ہوں, آج میں پنجاب کا صدر بن گیا ہوں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جماعت اسلامی میں بھائی یہ کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی جماعت اسلامی کا یہ کلچر ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ بڑی مشکل چیز ہے اور اس کا حساب لیا جائے گا, تو اس لیے وہ اس ڈر سے, اس خوف سے گھبراتے ہیں. تو اچھا, وہ امیر جماعت اسلامی جو سابق ہیں ساج اللہ کو, انہوں نے بتایا کہ وہ عمرے پہ تھے, تو انہیں بتایا گیا کیونکہ یہ ووٹنگ ہوئی, شورا نے 3 نام دیے, 3 ناموں میں سے ایک نام سلیکٹ کیا گیا حافظ نعیم الرحمان کا. ان سب میں جو نام دیے گئے تھے ان سب میں قدرے چھوٹے تھے. اس سے پہلے امیر جماعت اسلامی کراچی تھے, اور انہوں نے کراچی میں پاپولر ہوئے, کراچی میں انہوں نے لوگوں کے مسائل اٹھائے, لیکن اب ان کے چیلنجز آگے بڑھ رہے ہیں. چیلنجز یہ ہیں کہ بھئی پورے پاکستان میں یہ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے کراچی شہر تک تو انہوں نے کیا, کر دکھایا. ود ان دا پارٹی اب نئی ٹیم ان کی آئی ہے, انہوں نے جو پہلے تھے جنرل سیکرٹری امیر العظیم ان کو دوبارہ انہی کو مقرر کیا ہے. 4 نائب عمرہ لگائے ہیں, 2 نئے ہیں نام ہیں, ایک کراچی سے ہیں رضی صاحب اور اسامہ رضی, اور دوسرے مردان سے ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان. 2 پرانے ہی ہیں, میاں اسلم صاحب ہیں, لیاقت بلوچ صاحب ہیں, پہلے سیکرٹری بھی رہے ہیں, پرانے لیڈر ہیں جماعت اسلامی کو. ان سب میں شاید سب سے زیادہ تجربہ کار ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تقریر کی نا وہ بڑی دھواں دھار تھی, اور پوری ایک مفصل تقریر کی, اور اس میں صاف انہوں نے آتے ہی یہ بات کا بھی کہہ دیا کہ بھائی ہم بڑی احتجاجی تحریک چلائیں گے, ہم انفام 47 والوں کو نہیں مانتے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کل رات سے جوش میں ہیں ان کی تقریر کے بعد,
کیونکہ اس ٹائم کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی بیسیکلی، جو آپ کو یاد ہوگا 4 حلقوں کے اوپر عمران خان صاحب نے اتنا احتجاج کیا تو اب تو جو تحریک انصاف ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید سارا الیکشن ہی صاف شفاف نہیں ہے، تو اب آفر نعیم الرحمان ان کی آواز بنے۔ آفر نعیم الرحمان صاحب نے لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک میسج دیا اور ایک میسج سیاسی جماعتوں کے لیے۔ ان کی اچھی بات یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم سب کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے، یہاں تک کہ کہا کہ امریکہ کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے برابری کی سطح پہ۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دیا کہ اب آپ اپنی پوزیشنز پہ واپس جائیں تاکہ پاکستان ٹھیک ہو سکے، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں کوئی مخالفت نہیں ہے، کسی ایک شخص کی نہیں ہے، کسی ادارے کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں سب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، معاملات کیے جا سکتے ہیں، لیکن کسی اصول کی بنیاد پہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک بات جو جماعت اسلامی کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یوز ہو گئی، کنفیوز ہے، تو جو انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ ہم تحریک چلائیں گے، ہمارے پیچھے آ کے جس نے کھڑے ہونا ہے کھڑے ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ پاناما سے لے کے باقی معاملات میں جماعت اسلامی عدالت میں بھی جاتی ہے، چیزیں بھی کرتی ہے، لیکن جب وہ کھیر بناتی ہیں، جب کھیر بن جاتی ہے نا، کھیر کوئی اور لے جاتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ باتیں کر کے یہ ثابت کیا کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا۔ آخر میں چلتے چلتے فیض حمید صاحب کے بارے میں آج کل چونکہ وہ دھرنے کی انکوائری رپورٹ میں جو معاملات اور بیانات دیے گئے ہیں اس کے اوپر بات جاری، تو زاہد حامد صاحب نے کہا کہ فیض حمید نے دھرنے کے دوران ملاقات میں استعفے کا 2 مرتبہ انہوں نے کہا ملاقاتیں ہوئیں۔ زاہد حامد صاحب اس وقت وفاقی وزیر قانون تھے، ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے جو چھیڑخانی کی ہے جس کے اوپر ٹی ایل پی اشتعال میں آئی ہے اور پھر ایک دھرنا ہوا، معاملات ہوئے، فیض آباد دھرنا بڑا مشہور ہوا، تو آئی ایس آئی کے 2 مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں۔ 2 مرتبہ ملاقاتوں میں ایک مرتبہ ڈی جی سی فیض حمید نے انہیں تجویز دی کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں۔ اس وقت جو وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر میرا وزیر استعفیٰ دے گا تو میں حکومت توڑ دوں گا، اور وہ استعفیٰ دینے کے حامی نہیں تھے اپنے وزیر کے، لیکن بالآخر ایسے حالات ہوئے کہ پھر انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ اور یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا کہ ٹی ایل پی کے وفد نے ان سے بھی ملاقات کی، میرے عقیدے اور آخری نبی کے حوالے سے مجھ پر بے بنیاد الزامات سے دلی دکھ ہوا۔ جب ٹی ایل پی کے وفد نے مجھے سنا تو 2 ٹوک کہا کہ وہ اپنے الزامات سے دستبردار ہوتے ہیں۔ وفد مطمئن نظر آیا اور اس نے اپنی قیادت سے مشاورت کا وقت مانگا، تاہم انہوں نے محسوس کیا کہ 3 ہفتوں سے احتجاج کرتے مظاہرین ان کے استعفے سے کم پر نہیں مانیں گے، اور پھر انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ اس انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ ہے، پتہ نہیں اس میں کیا پیچیدگی ہے کہ اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا، اس میں بہت سے راز ہیں، بہت سے معاملات ہیں، تحریک پہ بھی بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ بھی کھل کے سامنے آنا چاہیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، آج کے وزیر اعظم، یہ زاہد حامد، بہت سے لوگ انوالو ہیں۔ فیض حمید صاحب کے اوپر بہت الزامات ہیں جو کہ بظاہر کلین چٹ ملی ہے، لیکن جب تک وہ پوری پبلک نہیں ہوتی تب تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اس سارے معاملے میں جب تک اسے پبلک نہیں کیا جائے گا تب تک اس پہ کوئی عوامی اعتماد اور ہم اس پہ کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے اندر سے خبریں نکلتی رہیں گی اور باتیں ہوتی رہیں گی۔ انشاءاللہ اپنے نئے ویلاگ میں نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔